ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان میں زمین کے نیچے دفن بے پناہ دولت پر ساری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں؟ وہاں سونے، تانبے کے ساتھ ساتھ لیتھیم کے خزانے موجود ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ان کی قیمت $1 ٹریلین سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افغانستان پر طالبان کی حکومت کے بعد قدرتی ذخائر پر اختیار کس کا ہوگا؟ جیسے ہی امریکہ نے اپنی 20 سالہ مہم ختم کرنے کے بعد واپس جانے کا فیصلہ کیا تو طالبان نے افغانستان کا کنٹرول سنبھال لیا۔ برسوں تک جنگی صورتحال کا سامنا کرنے والے اس ملک میں طالبان ایک بار پھر پاور میں آ گئے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا طالبان یہاں موجود قدرتی دولت، انسانی وسائل اور جغرافی سے فائدہ اٹھا سکیں گے؟ ناظرین، سوویت یونین اور امریکی سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ افغانستان کے پہاڑوں اور دیواروں میں تانبے، خام لوہے کے ساتھ ساتھ سونا اور سنگ مرمر جیسے بہت سے قیمتی معدنیات ہیں۔ اگرچہ افغانستان ابھی تک ان کی کھدائی اور انہیں فروخت کرنے کے قابل نہیں ہوا ہے، لیکن ان سے حاصل ہونے والی کمائی لوگوں کی زندگی بدل سکتی ہے۔ انڈیا، برطانیہ، کینیڈا اور چین کے سرمایہ کاروں نے وہاں کئی معاہدوں پر دستخط کیے ہیں، لیکن کسی نے ابھی تک کان کنی نہیں شروع کی۔ عالمی بینک نے تجارت کے لیے موزوں ممالک کی درجہ بندی میں افغانستان کو 190 میں سے 173 نمبر پر رکھا ہے۔ ناظرین، افغانستان کو کان کنی کے لیے بہترین مقامات کے بارے میں معلومات ایک طویل عرصے سے حاصل ہیں۔ سال 96 میں سوویت یونین کے جیولوجسٹ نے یہ معلومات جمع کی تھیں، لیکن اس کے بعد ہاف سینچری کے دوران افغان کبھی سوویت یونین کے فوج کے ساتھ لڑے، کبھی خانہ جنگی کا شکار رہے اور پھر انہیں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی مداخلت کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ نقشے اور فائلوں پر دھول جمع ہوتی رہی، نہ کان کنی شروع ہو سکی اور نہ ہی کارخانے بن سکے۔ تانبے اور لوہے کو جب زمین سے نہیں نکالا جا سکا تو ان پہاڑوں کو سرخ اور سبز رنگ میں رنگ دیا گیا۔ ہاتھوں سے کان کنی کے طریقوں سے صرف سنگ مرمر، زمرد اور یاقوت کی کان کنی جاری ہے۔ ناظرین، اس پورے عرصے میں افغانستان کی معیشت کی بنیاد صرف ایک چیز پر قائم تھی اور وہ ہے اوپیم۔ یونائٹڈ نیشن کے مطابق افغانستان میں تمام تر معاشی سرگرمیوں کا تقریباً 10% حصہ اوپیم کی پیداوار، برآمدات اور کھیت سے منسلک ہے۔ اوپیم کی برآمدات افغانستان میں باقی تمام چیزوں کی برآمدات سے دگنی ہے۔ ناظرین، نتیجے کے طور پر قدرتی وسائل سے مالا مال ملک عالمی منڈی کو تانبے یا لیتھیم کی فراہمی میں کوئی کردار ادا نہ کر سکا، لیکن حال ہی میں افغانستان نے اوپیم سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ارادہ کیا ہے اور اس کی کاشت پر مکمل پابندی لگانے کا ارادہ کیا ہے۔ ناظرین، افغانستان میں 20 سال تک اپنی موجودگی کے دوران امریکیوں نے مائننگ کی صنعت کو فروغ دینے کے لیے سازگار حالات پیدا کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے سوویت یونین کے نقشے نکالے اور ان پر اپنے نقشے بنانا شروع کر دیے۔ ایک دہائی کے دوران امریکی جیولوجیکل سروے نے 40 ٹیرابائٹ ڈیٹا اکٹھا کیا ہے اور افغان کو اس کی حفاظت کے لیے تربیت دی ہے۔ ناظرین، ایک اندازے کے مطابق افغانستان کے پاس لیتھیم اور دیگر نایاب دھاتوں کے $3 ٹریلین کے ذخائر ہیں، لیکن ان کی مائننگ کے لیے پیسے، ٹیکنالوجی اور انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے جو افغانستان کے پاس نہیں ہے۔ ناظرین، انڈیا اور چین نے اس میں دلچسپی ظاہر کی۔ امریکہ کی موجودگی کے دوران افغانستان میں پیسہ آنے لگا۔ افغانستان کو کئی ممالک سے مالی مدد ملی، لیکن زیادہ تر رقم سڑکوں، بجلی، زراعت اور انسانی وسائل کی ترقی کے لیے دی گئی۔ عالمی بینک نے صحت، تعلیم، معاشرے میں مساوات کو بڑھانے کے لیے $5 ارب دیے تھے۔ افغان حکام نے مائننگ کے شعبے میں ترقی کے لیے بیرونی ملک سے مدد مانگی۔ بہت سے غیر ملکی سرمایہ کار اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ سب طاقتور پڑوسی ممالک تھے۔ چائنا اور انڈیا نے معاشی سے زیادہ سیاسی وجوہات کی بنا پر دلچسپی ظاہر کی۔ انڈیا نے $11 ارب کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا۔ اس نے $3 ارب خرچ کیے، لیکن اب وہ واپس طالبان کی حکومت کی وجہ سے انڈیا پیچھے ہٹ رہا ہے۔ ناظرین، اب حکومت بدل گئی ہے اور طالبان کے ساتھ معاہدے کی بہت کم امید ہے۔ چائنا اور طالبان کے درمیان تعلقات اچھے ہیں، لیکن چینی کمپنیاں خانہ جنگی کی صورت میں بڑی رقم کی سرمایہ کاری سے بھی گریز کریں گی۔ سال 2008 میں ایک چینی سرکاری کمپنی کو کابل کے قریب ایک علاقے میں دنیا کا سب سے بڑا تانبے کا ذخیرہ بنانے کی اجازت ملی۔ یونیسکو کے تاریخی ورثے کی فہرست کے مطابق 11 ٹن تانبا موجود ہے، لیکن 12 سال بعد بھی یادگار اپنی جگہ پر موجود ہے اور تانبا زمین کے نیچے ہے۔
سال 2016 میں طالبان نے اعلان کیا تھا کہ وہ مستقبل کی کانوں کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے۔ کابل میں موجود امریکی حکام نے اس پر تنقید کی تھی۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی ملک افغانستان میں سرمایہ کاری کرے گا؟ کیا چین اور انڈیا جیسے ملک افغانستان میں سرمایہ کاری کریں گے؟ ناظرین، چائنا کے سرکاری اخبار نے کمپنی کے ایک ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ ہم کام شروع کرنے پر غور کر رہے ہیں، لیکن یہ تب ہی ممکن ہوگا جب وہاں حالات معمول پر آئیں گے اور چین سمیت دنیا کی دیگر ممالک طالبان کو تسلیم کریں گے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ افغانستان سینٹرل ایشیا میں واقع ایک لینڈ لاک کنٹری ہے۔ اس کی باؤنڈریز ایران، پاکستان، ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان اور چائنا سے ملتی ہیں۔ ناظرین، افغانستان کی آفیشیل لینگویج فارسی اور پشتو ہے۔ پشتون اور تاجک دو سب سے بڑے نسلی گروہ ہیں۔ کابل افغانستان کا کیپٹل ہے اور سب سے بڑا شہر ہے۔ ایک اہم ثقافتی اور تجارتی مرکز کے ساتھ ساتھ اس کی بہت لمبی تاریخ ہے۔ ناظرین، افغانستان کئی سالوں سے مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، جس میں 1979 میں سوویت یونین کا حملہ، 1990 کی سول وار اور 11 ستمبر کے حملوں کے بعد 2001 میں امریکی قیادت میں حملہ شامل ہے۔ ناظرین، آج کل افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے اور وہ ابھی تک قائم ہے۔ ناظرین، افغانستان اپنی جغرافی کی وجہ سے انتہائی مقبول ہے، جس کی وجہ سے کوئی ملک بھی یہاں جنگ نہ جیت سکا۔ ناظرین، مزید ایسی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے۔ شکریہ۔